مبینہ توہین مذہب کے واقعے کے خلاف جڑاوالا میں کشیدگی، مشتعل ہجوم نے 4 گرجا گھر جلا ڈالے، درجنوں گھر، گاڑیاں اور مال و اسباب بھی نظر آتش۔ پنجاب حکومت کا واقعے کی اعلیٰ سطح انکوائری کا حکم، ترجمان کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ واقعے کی سائنٹیفک طریقے کے ساتھ تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ کی بروقت کارروائی کی وجہ سے مساجد سے اعلان کروایا گیا کہ انتظامیہ کارروائی کر رہی ہے۔ جڑاوالا میں آج تعطیل ہوگی، تمام تعلیمی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، رینجرز کا گشت۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ، شہباز شریف، بلاول بھٹو کی جڑاوالا واقعے کی شدید مذمت۔ نگراں وزیراعظم کا کہنا ہے اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا قانون شکنوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ آصف علی زرداری کا واقعے کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو بولے انتظامیہ جڑاوالا میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں لکھا مذہبی عبادت گاہوں پر حملے کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ حکومت اس مضموم کارروائی کے پیچھے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ پاکستان میں چرچ حملوں پر گہری تشویش ہے۔ جڑاوالا واقعے پر امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کراچی میں سچل تھانے کی پولیس موبائل پر دوران گشت گرنیڈ سے حملے میں 3 جوان زخمی ہو گئے۔ نامعلوم حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھے اور ماسک پہن رکھے تھے۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، ایک اور گھریلو ملازمہ تشدد کا شکار۔ خیرپور کی تحصیل گنبٹ میں پیر کے گھر بچی پر مبینہ تشدد، ملازمہ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل۔ فوٹیج میں بچی کو فرش پر تڑپتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پیر سامنے پلنگ پر سوتا رہا۔ تشدد کے نشانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ 10 سالہ بچی کو آبائی گاؤں میں بغیر پوسٹ مارٹم کے سپرد خاک کر دیا گیا۔ SSP روہیل کھوسو کا کہنا ہے کہ پیر اسد اللہ شاہ کو گرفتار کر لیا۔ قبر کشائی کے بعد بچی کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا۔ DIG سکھر کا نوٹس، SHO رانی پور کو معطل کر دیا۔ کمسن ملازمہ رضوانہ پر تشدد کا معاملہ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ایکشن۔ ملزمہ سومیا کے شوہر سول جج عاصم حفیظ کو OSD بنا دیا گیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ سول جج کو راولپنڈی میں OSD تعینات کر دیا گیا۔ 19 اگست سے قبل راولپنڈی میں چارج سنبھالنے کی ہدایت۔ کیس میں سول جج اب تک شامل تفتیش نہ ہوئے۔ سول جج کو شامل تفتیش کروانے کی اجازت لینے کے لیے DIG آپریشنز اسلام آباد کا آج لاہور آنے کا فیصلہ۔ DIG آپریشنز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات کریں گے۔ نگراں وفاقی کابینہ میں کس کو کیا قلم بند دیا جائے، مشاورت مکمل۔ جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا امکان۔ وزارت اطلاعات کا خراج سید محمد علی کے نام نکلے گا۔ سرفراز بگٹی کو وزارت داخلہ اور دفاع کا قلمدان سونپے جانے کا امکان۔ وزارت خزانہ کے لیے وقار مسعود کے نام پر غور۔ احمد عرفان اسلم وزیر قانون و انصاف کے لیے مضبوط امیدوار۔ چنگیز حسین خان بھی وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اعلان اور حلف برداری آج شام 5 بجے ہوگی۔ صدر مملکت عارف الوی نگراں وفاقی کابینہ سے حلف۔ انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے یا پرانی، الیکشن کمیشن بدھ کو فیصلہ نہ کر سکا۔ چیئرمین الیکشن کمیشن کی زیر صدارت بیٹھک بے تندیشہ ختم ہو گئی۔ قانونی ٹیم نے حلقہ بندیاں کرنے کی تجویز دے دی۔ الیکشن کمیشن کا مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم سے مختلف سوالات، قانونی ٹیم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جوابات دیے۔ پرانی حلقہ بندیوں کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے اعتراضات پر غور کرنا ضروری ہے۔ منظوری کی صورت میں حلقہ بندیوں سے متعلق ہر صوبے اور اسلام آباد میں علیحدہ کمیٹی قائم کی جائے، الیکشن کمیشن ارکان کی رائے۔ حکام نے مزید مشاورت کے لیے آج پھر اجلاس طلب کر لیا۔ نئی مردم شماری کی منظوری کا مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے نئی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ KP اور پنجاب کے نگراں وزرائے اعلیٰ کی مشترکہ مفادات کونسل میٹنگ میں شرکت کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ سپریم کورٹ حکم دے کہ الیکشن کمیشن ہر صورت 90 روز کے اندر انتخابات کرائے۔
قومی اسمبلی کی تحلیل سے ایک ہفتہ قبل نئی مردم شماری کے اجراء کی منظوری کا مقصد انتخابات میں تاخیر کرنا ہے۔ 90 روز کی آئینی مدت میں عام انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط۔ شاہ محمود قریشی نے لکھا کہ ملک دستور کی مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، عدالتوں کے احکامات کی توہین کی جا رہی ہے۔ سابق حکومت کے طرز عمل نے ریاست کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ ملک کو پھر سے آئین و قانون کی راہ پر چلانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ مطالبہ ہے کہ آپ انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنائیں۔ آپ کا منصفانہ طرز عمل جمہوری اقدار پر عوام کو اعتماد دے گا۔ شاہ محمود قریشی کا فریقین کو انتخابی مقابلے کے لیے مساوی میدان فراہم کرنے کا بھی مطالبہ۔ وائٹ کالر میگا کرپشن سکینڈل، 4 بڑے گھپلوں کی شکایتوں پر ایف آئی اے متحرک تحقیقات شروع کر دی۔ انٹر بینک ڈالر ریٹ سے زائد پر ایل سیز کھولنے، موٹر وے کے لیے زمین کی خریداری، سیلاب متاثرین کی امداد اور مفت آٹا اسکیم میں خرد برد کے سکینڈل شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی نئی مشکل میں پھنس گئے۔ ایف آئی اے کی سائفر گم کرنے سے متعلق تحقیقات کا آغاز۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے انسداد دہشت گردی ونگ میں سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی سائفر گمشدگی کے مقدمے میں نامزد۔ جے آئی ٹی ممبران کی چیئرمین پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ملاقات۔ سائفر گمشدگی سے متعلق پوچھ گچھ کی گئی۔ ادھر سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی ایف آئی اے میں پیشی، جے آئی ٹی کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا 20 ستمبر کو واپس آنے کا فیصلہ۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے نون لیگ کا پلان اور اے اور بی تیار۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی جائے گی۔ پلان اے کے مطابق نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتریں گے۔ نواز شریف کا فقید المثال استقبال اور بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ نواز شریف پریڈ گراؤنڈ میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ اسلام آباد سے براستہ جی ٹی روڈ لاہور کے لیے بڑی ریلی کی صورت میں نکلیں گے۔ نواز شریف کی ریلی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کا آغاز بھی ہوگا۔ لاہور میں نواز شریف کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ لاہور جلسے کو تاریخی بنانے کا ٹاسک حمزہ شہباز اور مریم نواز کے سپرد۔ پلان بی کے مطابق نواز شریف کی ممکنہ واپسی لاہور ایئرپورٹ پر ہو سکتی ہے۔ کراچی میں سابق سی پی ایل سی چیف احمد چنائی کی گاڑی کو حادثہ۔ احمد چنائی اور ان کا دوست محفوظ رہے، گاڑی کا اگلا حصہ مکمل تباہ ہو گیا۔ احمد چنائی کے مطابق حادثہ گزشتہ رات خیابان شاہین اور راحت انٹرسیکشن پر ہوا۔ وہ سگنل پر کھڑے تھے کہ ایک کار سوار ٹکر مار کر فرار ہو گیا۔ بلوچستان کے علاقے پشین میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ٹریفک اہلکار جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ مقتول کی عبدالغفور کے نام سے شناخت، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ قومی فاسٹ بالر وہاب ریاض نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، کہتے ہیں فیصلہ جذباتی نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کیا۔ عالمی سطح پر لیگ اور فرنچائز کرکٹ کھیلوں گا، پی سی بی کے ساتھ کوئی کام کرنے کا موقع ملا تو ضرور کروں گا۔ وہاب ریاض نے 27 ٹیسٹ، 91 ون ڈے اور 36 T20 میچز کھیلے۔ آخری مرتبہ 2018 میں ٹیسٹ میچ کھیلا، 2020 میں ون ڈے اور T20 کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ برصغیر پاک و ہند کے معروف فلمی ہدایتکار ایس ایم یوسف کی آج 29ویں برسی۔ ایس ایم یوسف نے قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں بھی فلمیں بنائی۔ انہوں نے مشرقی اور اسلامی اقدار کے ساتھ سماجی موضوعات پر سپر ہٹ فلمیں دی۔